سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله الأتقياء وأصحابه الأصفياء الذين كانوا هم نجوم الهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الأمين الصادق الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على روح محمد في الأرواح وصل على جسد محمد في الأجساد وصل على قبر محمد في القبور رمضان المبارک کی 9 تاریخ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کو جب 8 سال ہو گئے تو رمضان کے یہی ایام تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو مکہ کی طرف لشکر کشی کرنے کا حکم فرمایا۔ کیا اسباب پیش آئے، سفر کی کیا ترتیب بنی، اس سفر کی ابتدا میں کیا ایمان افروز واقعات پیش آئے، انشاءاللہ آج کے جمعۃ المبارک میں انہی کا بیان ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ سے 2 سال پہلے یعنی 6 ہجری میں عمرہ کے ارادے سے مکہ مکرمہ کی طرف جب روانہ ہوئے تھے تو حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تھے کہ وہاں سے واپسی کرنا پڑی۔ اللہ کا حکم آ گیا، حدیبیہ کے مقام پر ایک صلح ہوئی، جس صلح میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار دے دیا مکہ کے قریب رہنے والے قبائل کو کہ جو قبیلہ چاہے ہمارے ساتھ شامل ہو جائے، جو قبیلہ چاہے مشرکین مکہ کے ساتھ شامل ہو جائے۔ قبیلہ خزاع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف اور دوست بن گئے، جبکہ قبیلہ بنو بکر مشرکین مکہ کے ساتھ مل گئے۔ معاہدے میں یہ بات طے پائی کہ کوئی قبیلہ دوسرے قبیلے سے اگر لڑائی کرے
یعنی قبیلہ خزاعہ اگر قبیلہ بنو بکر سے لڑے تو مسلمان ان کی مدد کو نہیں آئیں گے، اور قبیلہ بنو بکر اگر قبیلہ خزاعہ کو کوئی تکلیف پہنچائے تو مشرکین مکہ ان کی مدد کو نہیں آئیں گے۔ اپنے حلیف اور دوست کی کوئی مدد نہیں کرے گا تاکہ جنگ نہ چھڑے، امن ہو جائے۔ یہ امن کا معاہدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ پر فرمایا تھا۔ مگر 8 ہجری میں ایسا واقعہ پیش آیا، قبیلہ خزاعہ میں بعض لوگ مسلمان تھے، ایک کھلے علاقے کے اندر ایک کنویں کے قریب آباد تھے۔ ان کے کچھ لوگ رات کے وقت میں تہجد پڑھ رہے تھے، کچھ رکوع میں تھے، کچھ سجدے میں تھے، کہ قبیلہ بنو بکر کی ایک شاخ تھی بنو نفاسہ، انہوں نے جا کر ان پر حملہ کر دیا نماز کی حالت میں۔ ادھر مشرکین مکہ نے معاہدہ توڑ دیا اور قبیلہ بنو بکر کو آدمی بھی لڑنے والے دے دیے اور ان کو اسلحہ بھی دے دیا اور ان کی مدد بھی کر دی۔ قبیلہ خزاعہ کے ایک بڑے سردار جن کا نام سالم تھا، 40 آدمیوں کا وفد لے کر مدینہ طیبہ پہنچ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ آپ مسجد نبوی میں جلوہ افروز ہیں، صحابہ کا مجمع ہے۔ سالم خزاعی کھڑے ہوئے اور انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو آپ کے رب پروردگار اللہ کا واسطہ دے کر عرض کرتا ہوں کہ جیسے آج ہم آپ کے حلیف اور دوست ہوئے ہیں، اسی طرح ہمارے باپ آپ کے دادا عبد المطلب کے حلیف اور دوست تھے۔ آپ کے اوپر نسب میں عبد مناف کی جو والدہ ہے وہ ہمارے خاندان سے ہیں۔ اسی طرح ایک اور قرابت اوپر کی بتائی، ہم رشتے میں آپ کے باپ لگتے ہیں اور آپ ہمارے بیٹے لگتے ہیں، اور ہمارے لوگ آپ کا دین قبول کیے ہوئے ہیں، اور وہ رکوع اور سجدے کی حالت میں تھے کہ بنو بکر کی ایک شاخ بنو نفاسہ نے ہم پر حملہ کیا، اور ظلم یہ کہ ان کی مدد مشرکین مکہ نے کی، جبکہ معاہدے میں طے ہوا ہے کہ وہ ہمارے خلاف ان کی مدد نہیں کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک قاصد مکہ مکرمہ روانہ فرمایا۔ اس قاصد نے آ کر مشرکین مکہ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 شرطیں پیش کی۔ پہلی شرط یہ کہ تم نے حدیبیہ میں ہونے والا معاہدہ توڑا، تمہیں بنو نفاسہ کی مدد نہیں کرنی چاہیے تھی۔ جب تم بنو نفاسہ کے ساتھ مل کر قبیلہ خزاعہ کے قتل میں شریک ہوئے تو لہذا ان کا خون تمہارے ذمے ہوا۔ قبیلہ خزاعہ کے جتنے آدمی قتل ہوئے ان کی دیت مشرکین مکہ ادا کرے۔ دوسری شرط، اگر یہ قبول نہیں، اعلان کریں کہ بنو بکر کے شاخ بنو نفاسہ جنہوں نے حملہ کیا، آج سے ہمارا ان کے ساتھ کوئی معاہدہ، کوئی تعلق نہیں ہے، عہد توڑ دیں ان سے۔ تیسری بات، اگر دیت ادا نہیں کرتے، بنو نفاسہ سے عہد نہیں توڑتے، تو اعلان کر دو کہ ہم نے حدیبیہ میں ہونے والی صلح کو توڑ دیا ہے۔ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد نے مکہ میں یہ آواز لگائی، قاص نامی ایک آدمی کھڑا ہوا مشرکین مکہ میں سے، اس نے اعلان کر دیا کہ ہم نے حدیبیہ کی صلح توڑ دی۔ جوش میں آ گئے۔ جب انہوں نے یہ اعلان کر دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف واپس لوٹ گیا،
تو مشرکین مکہ کے اوپر ہیبت اور رعب طاری ہو گیا، اور ان کو خیال آنے لگا کہ ہمارے ایک آدمی نے کھڑے ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کے سامنے جو یہ کہا کہ ہم نے صلح حدیبیہ کی صلح توڑ دی ہے، یہ بہت بڑے نقصان کا کام کیا، لا محالہ اس کے نتیجے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کا لشکر لے کر مکہ مکرمہ پر حملہ کریں گے، اس لیے ہمیں اپنے بچاؤ کی کوئی تدبیر کرنی چاہیے۔ اب ہم میں سے کوئی معزز آدمی مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ چلا جائے اور دوبارہ سے حدیبیہ میں ہونے والی صلح کی تجدید کرا کے آئے۔ صاحب نے رائے پیش کی مشرکین مکہ میں سے کہ ہمارے سب سے بڑے سردار اور ساری جنگیں اور جتنے بھی غزوات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑے ہیں ان میں سب سے بڑا مخالف تو ابو سفیان ہے، لہذا ابو سفیان ہی کو مدینہ طیبہ روانہ کر دیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سسر بھی ہے، قرابت داری بھی ہے، رشتہ داری بھی ہے، خاندانی آدمی سمجھدار بھی ہے، بات کرنے کا بھی سلیقہ رکھتا ہے، ابو سفیان کو روانہ کرو۔ جب مشرکین مکہ کا یہ مشورہ طے پایا تو ابو سفیان مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف روانہ ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا جو کہ ابو سفیان کی بیٹی ہیں اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، ان کے دروازے پر جا کر دستک دی۔ ظاہر ہے کہ ابو سفیان نے اگر مدینہ میں کہیں ٹھہرنا تھا تو بیٹی کے گھر میں ٹھہرنا تھا، اور بیٹی کا گھر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے۔ جو ہی بیٹی نے دروازے پر ابا کو دیکھا، دروازہ کھولتے ہی دوسرا کام یہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بسترا بچھا ہوا تھا اس کو لپیٹ کر رکھ دیا۔ ابو سفیان اندر داخل ہوا، عرب کا سب سے بڑا سردار ہے، بیٹی کے گھر میں آیا ہے، چاہے جائے کہ بیٹی اس کے لیے بستر بچھا دیتی، اس نے بچھا ہوا بھی اٹھا دیا۔ تو ابو سفیان سمجھ تو گیا کہ بیٹی کے دل میں میری محبت سے زیادہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اتری ہوئی ہے، اس لیے اس نے اپنے آقا سردار کا بستر لپیٹ دیا اور میرا اس پر بیٹھنا گوارا نہیں کیا، لیکن اس نے اپنی خجالت اور شرمندگی کو چھپانے کے لیے کہا کہ کیا یہ بستر ایسا کمزور اور ہلکا ہے کہ تیرے ابے کے بیٹھنے کے قابل نہیں؟ تو بیٹی نے ایمان بڑا ایک بول بولا، اور حضرت ام حبیبہ کا یہ بول ایسا کارگر تھا کہ ابو سفیان کے دل میں ایمان کی کاری ضرب لگا گیا، اس کو ساری حقیقتیں سمجھا گیا۔ یہ بول ایسا ایمان افروز بول تھا جس بول سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی، مدینہ طیبہ کی، آپ کے منبر و محراب کی، آپ کے روضہ اطہر کی ساری تقدیس کے مسئلے کھل گئے، کتنے عقدے حل ہو گئے۔ بیٹی نے کہا کہ یہ میرے پاک آقا، میرے پاک نبی، میرے پاک رسول، میرے پاک شوہر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بسترا ہے، قرآن کا فیصلہ ہے، انما المشرکون نجس، بے شک مشرک تو ناپاک ہوتے ہیں، آپ شرک کی پلیدی لیے ہوئے ہیں، میں کیسے گوارا کر سکتی ہوں کہ میرا ناپاک باپ میرے پاک نبی کے بستر پہ بیٹھ جائے۔ اب ابو سفیان کو تو اور زیادہ شرمندگی ہوگی، سر شرم سے جھک گیا، حقیقت کھل گئی، سمجھ گیا کہ میری بیٹی سے ابوت کا رشتہ ختم ہو چکا ہے، نبوت سے رشتہ قائم ہو چکا ہے۔ سمجھ گیا کہ میں بھی اپنے آپ کو سردار سمجھتا ہوں، میں بھی اپنے آپ کو قریش مکہ کا بڑا سفیر سمجھتا ہوں، میں بھی اپنے آپ کو بڑا سیاست دان سمجھتا ہوں، میں بھی اپنے آپ کو بڑا سمجھدار سمجھتا ہوں، میں بھی اپنے آپ کو بڑا سپہ سالار سمجھتا ہوں، میں بھی اپنے آپ کو پورے مکہ کی ڈگر اور باغ دوڑ ہاتھ میں لے کر چلانے والا سمجھتا ہوں،
لیکن میری گود میں پلنے والی، میرے صلب سے پیدا ہونے والی پر میرا چڑھایا ہوا رنگ اتر گیا، نبی کا چڑھایا ہوا رنگ چڑھ گیا۔ حضرت ام حبیبہ کا یہ جملہ سارے عقدے سلجھا گیا کہ نبی کے پاک بستر پر ناپاک اگر نبی کی بیوی کا باپ ہو تو بھی نہیں آ سکتا، جب نبی کے پاک بستر پر ناپاک آدمی نہیں آ سکتا تو نبی کے پاک حرم کے پاس یا نبی کے پاک گھر میں بھی کوئی ناپاک نہیں آ سکتا، نبی کے پاک مدینے میں بھی کوئی ناپاک عقیدے والا نہیں آ سکتا، نبی کے پاک مصلی پر بھی کوئی ناپاک نہیں آ سکتا، نبی کے پاک روزے میں بھی کوئی ناپاک نہیں آ سکتا۔ ام حبیبہ نے بتلا دیا کہ نبی کا بستر بھی پاک ہے، نبی کا مصلی بھی پاک ہے، نبی کا روزہ بھی پاک ہے، نبی کا گھر بھی پاک ہے، نبی کا گھرانہ بھی پاک ہے، نبی کی مسجد بھی پاک ہے، نبی کا مدینہ بھی پاک ہے۔ یہ مسئلہ ام حبیبہ کو کہاں سے سمجھ آیا؟ نبی کے سینے کے انوارات جب ام حبیبہ کے سینے میں اترے ہیں، نبی کے سینے سے نبی کے مدینے تک کا سارا مسئلہ ہی حل کر دیا۔ حضرت ام حبیبہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رنگ چڑھا، اس رنگ نے ایسی ایمان افروزی پیدا کر دی کہ ان کے باپ ابو سفیان نے اگلا جملہ کہا کہ مجھ سے جدا ہو کر تجھ میں شر پیدا ہو گیا، برائی آ گئی، باپ کی بے ادبی کرنے لگ گئی۔ تو ام حبیبہ نے جواب دیا مجھ میں شر نہیں آیا، مجھ میں تو خیر ہی خیر آ گئی، مجھ میں تو بھلائی ہی بھلائی آ گئی۔ ابا شر تو تیرے اندر ہے، اور اتنا بڑا شر ہے کہ تجھے سمجھ نہ آئی کہ ایک اللہ کے سامنے سجدے کو چھوڑ کر در در پہ سجدے کرتا ہے۔ پہلے ام حبیبہ نے نبی کے پاک بستر پر ناپاک وجود نہیں آ سکتا سے رسالت سمجھا دی، محمد الرسول اللہ سمجھا دیا، اور اب جب باپ نے کہا کہ تجھ میں شر پیدا ہو گیا تو شر کی حقیقت کھولی کہ خیر کیا ہے، بھلائی کیا ہے۔ ایک اللہ پر ایمان لے آنا بھلائی ہے، اور اللہ کے ماں سوا کو سجدے کرنا، بتوں کی پرستش اور بندگی کرنا، اللہ کے غیر کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھنا، یہ شر۔ اب لا الہ الا اللہ سمجھا دیا، پورا کلمہ دو جملوں کے اندر۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نے نبی کی بیوی کو بھی نبی کے دین کی داعیہ بنا دیا، نبی کے صحابہ کو بھی دین کا داعی بنا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ظاہر پر بھی اپنا رنگ چڑھا دیا، صحابہ کے باطن پر بھی اپنا رنگ چڑھا دیا، ان کے بول بھی صاف کر دیے، کھڑے کر دیے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ چڑھا۔ پہلے زمانے کے اندر پیتل کے تانبے کے برتن ہوتے تھے، برتنوں کو کلی کرائی جاتی تھی۔ جب برتن کو کلی کرانے کے لیے لے جاتے تھے تو پہلے وہ اس کو صاف کرتے تھے، اس پر سے زنگ اتارتے تھے، زنگ اتارنے کے بعد کلی کرتے تھے، کلی کرنے والے تھوڑے عرصے کے بعد پھر دوبارہ گلیوں کے اندر آوازیں لگا رہے ہوتے تھے کہ برتن کلی کرا لو۔ ارے ہم نے پہلے برتن کلی کرائے تھے، وہ تو 6 مہینے گزرے، سال گزرا، 2 سال گزرے، ان پر تو زنگ چڑھ گیا۔ کلی والا کہتا تھا میری کلی کا اثر ایک مدت تک رہتا ہے۔ سبحان اللہ، کوئی تو برتنوں کی کلی کرتا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ کی ضرب سے دلوں سے زنگ اتار دیے، الا اللہ کی ضرب سے دلوں پہ کلی کر دی، رنگ چڑھا دیے۔ ایسے رنگ چڑھائے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ رنگ چڑھانے والوں کا رنگ آپ دیکھیے مسجد کے اندر چھت پر رنگ دوبارہ کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ کیوں بھائی؟ کچھ عرصے کے بعد، سال 2 سال کے بعد
رنگ بھی پھیکے پڑ جاتے ہیں، کلی بھی برتن کو دوبارہ کرنی پڑتی ہے، زنگ بھی دوبارہ چڑھتا ہے۔ دنیا کے رنگ چڑھانے والے، کلی کرنے والے، زنگ اتارنے والوں کے تو زنگ دوبارہ لگ جاتے ہیں اور کلیاں دوبارہ کرنی پڑتی ہیں اور رنگ پھیکے پڑتے ہیں، مگر قربان جائیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانثاروں پر، اپنے وفاداروں پر، اپنے وفا شعاروں پر، اپنے صحبت یافتہ لوگوں پر جو رنگ چڑھائے ہیں، جو ان کے ظاہر پہ رنگ چڑھا دیا ہے، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ کا، جو صحابہ پہ نبی کی صحبت نے رنگ چڑھایا ہے اور جو صحابہ کے دلوں پر نبی نے کلی کر دی ہے، وہ کلی آج تک اتری نہیں ہے۔ آج بھی دیکھیے صحابہ کی نسلوں کو دیکھیے، مسجد نبوی کو دیکھیے، کیسی مسجد نبوی آج بھی صحابہ کی نسلوں نے آباد کی ہوئی ہے، کیسے حرم کو زمینوں سے آج بھی انہوں نے آباد کیا ہوا ہے۔ یا وہ لوگ دیکھ لیجئے جو اول طبقے میں ہیں، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی ہے، ان کا حال دیکھیے۔ ابو بکر صدیق کو لیجئے، ابو بکر صدیق کے دل پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صداقت کی جو کلی چڑھائی تھی، ابو بکر آج بھی صدیق اکبر ہے۔ عمر پر فاروق ہونے کی جو کلی چڑھائی تھی، عمر آج بھی فاروق اعظم ہے۔ عثمان پر با حیا و ذی النورین ہونے کی جو کلی چڑھائی تھی، وہ آج بھی چڑھی ہوئی ہے۔ علی پر اسد اللہ الغالب ہونے کی جو کلی چڑھائی تھی، وہ آج بھی چڑھی ہوئی ہے۔ امیر معاویہ پر کاتب وحی ہونے کی جو کلی چڑھائی تھی، وہ آج بھی چڑھی ہوئی ہے۔ ام حبیبہ پر اپنی عاشقہ ہونے کی جو کلی چڑھائی تھی، وہ آج بھی چڑھی ہوئی ہے۔ حضرت عائشہ پر صدیقہ و عفیفہ ہونے کی جو کلی چڑھائی تھی، وہ آج بھی چڑھی ہوئی ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے طیبہ اور طاہرہ ہونے کی جو کلی چڑھائی تھی، وہ آج بھی چڑھی ہوئی ہے۔ صحابہ پر جو صحابیت کی کلی رسول اللہ نے چڑھائی تھی، وہ آج بھی چڑھی ہوئی ہے۔ ایمان کی کلی، ایسی کلی چڑھائی، الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من وچ لائی ہو، نفیس بات تا پانی ملیا جان پھلنتے آئی ہو۔ کسی اللہ والے کی صحبت سے جب ایمان کی بوٹی دل کے اندر پنکھڑیاں نکال لیتی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے کیا کہنے۔ اس لیے میں عرض کرتا ہوں، کوئی شخص بھی عبادت کی کثرت کر کے یا ریاضت کی کثرت کر کے یا اللہ کی اطاعت کی کثرت کر کے یا دعاؤں کی کثرت سے یا اپنے مجاہدے سے یا ایمان کے بڑے معیار سے صحابی نہیں بن سکتا۔ جیسے نبوت اللہ کا چناؤ ہے، ایسے صحابیت بھی اللہ کا چناؤ ہے۔ صحابی تو نبی کی صحبت سے بنتا ہے، صحابی تو مقدر اور قسمت سے بنتا ہے، جس کو اللہ چاہتے ہیں وہ بنتا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، ادھر تو اس کو مایوسی ہو گئی ابو سفیان کو کہ میری بیٹی تو میری کوئی سفارش نہ کرے گی، جب اس کا حال یہ ہے، مگر ابو سفیان کے دل میں ایمان کی شمع روشن ہونی شروع ہو گئی، اور بیٹی جو نبی کی صحبت یافتہ تھی، اس کی صحبت سے اور اس کے عشق نبی میں اور اللہ کے عشق میں ڈوبی ہوئی باتوں سے اس کے دل پہ حقیقت کھلنی شروع ہو گئی، اس کے دماغ کی گریں کھلنی شروع ہو گئی۔ اس کو پتہ چل گیا کہ جو میرے صلب سے پیدا ہوئی تھی، جس کو میں نے اپنی گود میں پالا تھا، جب وہ کچھ عرصہ امام الانبیاء کی صحبت میں رہی ہے، شرک کا رنگ اس سے اتر چکا ہے، ایمان کی کلی اس پہ چڑھ چکی ہے، اس پہ تو ایسا رنگ چڑھ چکا ہے کہ میرا رنگ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کو سمجھ آ گئی، مقابلے سے نیچے ہو گیا، ابو سفیان ہار گیا اور ابو بکر صدیق کی بارگاہ میں پہنچ گیا اور کہنے لگا، ہمارے آدمی نے آپ کے رسول اللہ کے بھیجے ہوئے قاصد کی موجودگی میں جو صلح حدیبیہ کا عہد فسخ کرنے کی بات کی تھی، وہ بڑی غلطی ہو گئی۔ ہم چاہتے ہیں کہ حدیبیہ کی صلح کو کی تجدید کر لی جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کے خلاف ابو بکر کوئی قدم نہیں اٹھاتا، میں تیری سفارش کرنے کے لیے تیار نہیں۔ حضرت عمر کی بارگاہ میں ابو سفیان پہنچا، حضرت عمر نے فرمایا،
کہ بھائی صلح حدیبیہ کو دوبارہ اس کی تجدید کی بات کرتے ہو، اگر میرے آقا اجازت دیں کسی اور ساتھی کی ضرورت نہیں، عمر اکیلا مکہ جا کر سارے مشرکین مکہ سے لڑنے کے لیے تیار ہے۔ حضرت علی کی بارگاہ میں پہنچ گیا، عرض کرنے لگا، اے علی، میری آپ کی قرابت داری، رشتہ داری، اس قرابت داری رشتہ داری کا واسطہ دیتا ہوں کہ اپنے آقا سے عرض کر دیجئے۔ اچھا اگر آقا سے عرض نہیں کرتے، اے ابو الحسن، یہ آپ کا چھوٹا سا بچہ حسن موجود ہے، اس حسن کو کہو ذرا مسجد نبوی میں جا کر یہ کہہ دے میں نے سارے اہل مکہ کو پناہ دے دی، ہم آئندہ کی زندگی میں سارے عرب کا اس کو سردار مان لیں گے۔ ابو سفیان نے کہا، حضرت فاطمہ نے جواب دیا، پہلی بات تو میرا بچہ تو بچہ ہے، کم سن ہے، بچے کی پناہ دینا پناہ تصور نہیں ہوگی۔ دوسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے بغیر کسی کی کیا ضرورت ہے کہ وہ کسی کو پناہ دے۔ ابو سفیان یہاں سے بھی نا امید ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو سفیان کے ساتھ ایک مذاق کیا اور اس کو فرمایا، تیری کوئی صحابی نہیں سنے گا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمہارے آدمی کے صلح توڑنے کی خبر پہنچ چکی ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا نہیں، دیکھیے صحابہ کا عشق رسول، دیکھیے صحابہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری، دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی اپنی زبان سے مشرکین مکہ کی طرف لشکر بھیجنے کا کوئی حکم بھی نہیں فرمایا، لیکن صحابہ تو حضور کے اشاروں پہ چلتے تھے، آنکھ دیکھتے تھے، نبی کی منشا دیکھتے تھے، ان کو پتا تھا کہ نبی کی منشا یہ ہے کہ ان سے ہماری صلح ختم ہے، اس لیے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو نہیں روکا کہ اس کی سفارش نہ کرو، لیکن وہاں منشا دیکھ رہے۔ یہی تو ایمان ہے، نبی کی منشا کو دیکھنا، نبی کی مرضی کو دیکھنا، نبی کی چاہت کو دیکھنا، اس کے مطابق عمل کرنا، یہی تو نبی کی صحبت۔ صحابہ پہ رنگ چڑھا گئی تھی، تو میں عرض کر رہا تھا، بہت باتیں عرض کرنی تھی، ابھی تو ہم فتح مکہ کی طرف نہ چل سکے۔ ادھر یہ ہوا کہ ابو سفیان حضرت علی نے مذاق کیا اور فرمایا کہ بھئی مسجد میں جاؤ اور وہاں اعلان کر دو کہ میں اعلان کرتا ہوں ہم مکہ والوں کی طرف سے حدیبیہ کی صلح اس کی تجدید کر دی گئی ہے اور ہم اسی صلح پر قائم ہیں۔ یہ اعلان کر کے ابو سفیان مکہ مکرمہ چلا گیا۔ جب مکہ مکرمہ جا کر یہ بتایا تو مکہ والوں نے کہا، اللہ کے بندے، انہوں نے تو جب تجھے اس کا کوئی جواب ہی نہیں دیا، یہ تو تیرے ساتھ مذاق ہو گیا، اس کا مطلب ہے صلح کی تجدید نہیں ہوئی۔ ہاں تیرے اعلان کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے کہ ہم تمہاری بات قبول کرتے ہیں اور صلح باقی رکھتے ہیں، تو پھر صلح باقی تھی، اب تو صلح باقی نہیں ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو فرمایا کہ بھائی سارے صحابہ تیاری کرو، اور لیکن یہ کسی پر بھی ظاہر نہ کرو۔ باہر قبیلوں میں بھی اعلان کرایا کہ ہم بھائی اب لشکر جمع کریں گے، سارے قبیلے ہمارے ساتھ ہو جائیں مکہ کے ارد گرد کے، اور ہم مکہ کی طرف مدینہ کے ارد گرد کے، اور ہم مکہ کی طرف جائیں گے۔ لیکن آپ نے یہ اعلان فرما دیا کہ کوئی بھی اس بات کو باہر نہ نکالے کہ ہم جو لشکر تیار کر رہے ہیں یہ مکہ پر حملہ کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ یہ جنگی حکمت عملی تھی، مگر اس بات کے باہر نکالنے سے کوئی نقصان بھی نہیں تھا۔ حضرت حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہیں اور بدر میں شریک ہوئے ہیں۔ سارے صحابہ جو مکہ کی طرف جا رہے تھے، مکہ والے جن کے عزیز و اقارب مکہ میں موجود تھے، ان کی مکہ میں قرابت اور رشتہ داری تھی، اگر مسلمان ان پر حملہ کرتے اور مکہ میں جاتے تو اب ان کی قرابت اور رشتہ داری کی وجہ سے وہ اہل مکہ مشرکین مکہ سے مدینہ ہجرت کیے ہوئے مہاجرین مسلمانوں کے اہل و عیال کو کچھ نہ کہتے، قرابت داری کا لحاظ کرتے۔ لیکن حاطب بن ابی بلتع کی مکہ میں کوئی قرابت داری نہ تھی۔ انہوں نے سوچا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس لشکر کی اطلاع میں ایک خط کے ذریعے مکہ والوں کو کر دوں، مکہ والے تو بچ نہ سکیں گے، اللہ اپنے نبی کو فتح تو دے دیں گے، لیکن اتنا ہوگا کہ میرے خط کی وجہ سے وہ سمجھیں گے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ تھوڑا تعلق داری کی ہے، حلیف بنے ہیں، لہٰذا وہ میرے گھر والوں کو کچھ نہ کہیں گے، وگرنہ تو کہیں وہ میرے اہل و عیال کو نقصان پہنچائیں اور قتل کر دیں۔ اس لیے انہوں نے ڈرتے ڈراتے ایک خط ایک عورت کے ذریعے مکہ مکرمہ
منورہ کی طرف روانہ کیا۔ خط کا مضمون کیا تھا؟ اس خط کے اندر یہ لکھا ہوا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لشکر کے ساتھ تم پر حملہ آور ہو رہے ہیں جو رات کی طرح چھا جائے گا اور تم پر جو سیلاب کی طرح تمہیں بہا کر لے جائے گا، اور اگر رسول اللہ اکیلے بھی تم پر حملہ آور ہو جائیں تو اللہ ان اکیلے کی بھی مدد کرے گا، اللہ کو کسی لشکر کی ضرورت نہیں، وہ تم پر فتح پا کر رہیں گے، تم اپنا بچاؤ کر دو، اپنی حفاظت کر۔ اتنا سا خط تھا۔ یہ خط جب حضرت حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ نے روانہ کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کو اللہ تعالیٰ نے وحی فرما دی۔ روضہ خاک ایک مقام ہے، اس مقام تک ابھی عورت نے پہنچنا تھا کہ آپ نے حضرت علی، حضرت زبیر، حضرت مقداد 3 صحابہ کو روانہ فرمایا اور فرمایا تمہیں اس صورت کی ایک عورت سوار روضہ خاک میں ملے گی، اس کے پاس ایک خط ہوگا، وہ اس سے لے کر آ جانا۔ وقت ختم ہو گیا، پھر کیا واقعات پیش آئے انشاءاللہ آئندہ جمعہ۔